السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ معارف الحدیث کا سلسلہ ہمارا جو جاری ہے، اس میں آج انشاءاللہ ہم 5 احادیث کریں گے۔ مختصر احادیث ہیں لیکن اپنی جگہ وہی معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہمارے لیے نصیحتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے فرمودات اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان سے وہ حاصل کر پائیں جن مقصد کے لیے وہ باتیں ہیں۔ آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے صفحے پر آپ کو 2 احادیث نظر آ رہی ہیں جی۔ تو پہلی حدیث ہے ہمارے پاس، میں پہلے اس کی قرأت کر دوں۔ ان ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنا۔ امام احمد کی جو مسند احمد ہے اس کی روایت اور ابن حبان کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاعل حالت رفع میں، من احبہ، من موصولہ جس نے، من احبہ جس نے، احبہ یحب باب افعال سے یعنی پسند کرنا، محبت کرنا۔ من احب دنیا ہو، جس نے اپنی دنیا کو پسند کیا۔ دنیا ہو مرکب اضافی، یہاں پہ دنیا حالت نصب میں ہے۔ دنیا ہو، من احب دنیا ہو، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی، اضر بآخرتہ، اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ اضر نقصان پہنچایا، نقصان پہنچانا۔ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا ہو، اور جس نے محبت کی، پسند کیا اپنی آخرت کو، آخرتہ، اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ نصب مفعول ہے احبہ کا۔ اضر بدنیا ہو، اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ یہاں پہ دنیا مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے۔ فآثروا ما یبقى علی ما یفنا۔ آثر یؤثر، حمزہ ثارا مادہ باب افعال، یعنی فوقیت دینا، اہمیت دینا، اہمیت دینا، فوقیت دینا۔ آثروا امر کا صیغہ، انتم فاعل، آثروا تم سب فوقیت دو، کس کو؟ ما یبقى، ما موصولہ جو باقی رہنے، واقعہ یبقى جو باقی رہنے والا ہے، علی اس پر، ما یفنا جو فنا ہونے والا ہے، فنا یفنا، ما پھر موصولہ ہے اور یہ پورا مجرور ہے علی کا۔ کتنی بڑی نصیحت ہے، واقعی اس میں حقیقت ہے کہ جو اپنی آخرت کو بچانا چاہتا ہے اسے دنیا کا نقصان کرنا پڑتا ہے، اور جو اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا کے اندر کھپتا ہے، تو لازمی طور پہ کہ اس کی آخرت کا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات اپنے متعلق شیئر کرنا چاہوں گا۔ مقصد یعنی اس کا وہ تجربہ جو دل میں میرے آتی ہیں باتیں، میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے کئی بار کہا جاتا ہے میرے ارد گرد سے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو مونیٹائز کر دیں۔ اچھا، ہر آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے، میری ایک اپنی رائے ہے اس کے بارے میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب میں اپنے اکاؤنٹ کو مونیٹائز کر دوں گا نا، تو اس مونیٹائزیشن کا پیسے تو ہو سکتا ہے تھوڑے بہت، جو چند تھوڑے بہت آئیں گے، کیونکہ میرے پہلی بات ہے وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو حساب نہیں ہے، جتنے بھی آئیں گے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کتنے ہیں۔ مقصد جو پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اب ہوگا کیا کہ جب وہ مونیٹائز ہو جائے گا اور اس سے پیسے آنے لگیں گے، تو میرا جو میری اٹینشنز ہیں، جو میری نیت ہے، اس کو قابو رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ابھی تو دیکھیں میری فکر یہ ہوتی ہے کہ میں ایک تو آخرت کے لیے اپنا کچھ سامان جمع کر لوں، پھر اللہ نے جو مجھے توفیق دی ہے، جو میں نے سیکھا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو عربی کو کھول کے بیان کیا جائے، قرآن مجید کی آیات کی عربی کو بیان کیا جائے۔ میری انٹینشنز ٹوٹلی دینی جو ہے وہ نالج کی طرف ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سے اس پر ثواب کی امید، اجر کی امید کہ میں کہ مسلمانوں کے کسی کوئی چھوٹا موٹا کوئی میں کام آ جاؤں۔ اب اگر میں اس کو مونیٹائز کر دوں گا تو میرے بیک آف دی مائنڈ کہیں نہ کہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس وہ آ جائے گا، وہ کہے گا اب تھوڑا یوں کرو تاکہ زیادہ ویوز بڑھیں تو پیسے بھی آئیں گے۔ ابھی لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جی پیسے لے کے آپ صدقہ کر دینا، آپ کسی مدرسے کو دے دینا، آپ کسی کی ہیلپ کر دینا۔ بھائی وہ ہیلپ کرنے کے لیے، سب کام کرنے کے لیے اللہ مجھے جو دے رہا ہے میں اس میں سے کر سکتا ہوں، لازمی مجھے اس کے لیے اس ذریعے کو اپنانا ہے تاکہ اس میں جو میرا موجودہ، یعنی دیکھیں شیطان آپ کے پاس کہاں سے، وہ ایک مولانا صاحب کی میں بیان سنا تو وہ کہتے ہیں نا کہ شیطان بھی مولوی بن کے آتا ہے، آپ کو مولویانہ طریقے سے گھمائے گا، اچھا یوں کر لو تمہارا یہ بھلا ہے اس میں،
اس میں یہ ہوگا نقصان جس کے بہت زیادہ کبھی امکانات ہے کہ مجھے اپنی نیت پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. دنیا اپنی طرف، دنیا کھینچتی ہے اپنی طرف. دوسری چیز جو میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، میں کوئی عالم مفتی فتویٰ دینے والے نہیں، بہرحال جس چیز میں مجھے شبہ ہے میں وہ اختیار نہیں کروں گا، کہ اگر یہ احادیث قرآن مجید کو میں مونیٹائز کر دیتا ہوں اور یہ جن جن ملکوں میں چلیں گی وہاں کوئی دیکھ رہا ہوگا قرآن مجید کی آیات چل رہی ہیں اور جناب نیچے ایڈ لگا ہوا ہے اور اس پہ ایک نازیبہ اور فحش عورت لیٹی ہوئی ہے، یا اس پہ شراب کی کوئی اشتہار چل رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں گا. اچھا، بعض یہاں پہ علماء یہ رائے اختیار کرتے ہیں کہ چونکہ جی آپ کا اس پہ کنٹرول نہیں، یہی تو پوائنٹ ہے سارا. جب میرا اس پہ کنٹرول نہیں ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، تو پھر میں کیسے اس کو قابو کر سکتا ہوں کہ ایڈز کے اوپر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ تو اپنے اپنے کنٹریز کے رولز فالو ہوتے ہیں، میڈیا کے جو رولز ہیں اس کو فالو کیا جاتا ہے. تو میں کیوں ایسا کام کروں جس میں مجھے الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنی وسعت دی ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو کیوں میں خود کو اس میں گھساؤں اور اپنی آخرت؟ پھر وہی من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنا. یہ کوئی بات نہیں. پھر لوگ کہتے ہیں جی یوٹیوب تو آپ سے کمائی کر رہا ہے. اللہ کے بندے، ٹھیک ہے وہ مجھ سے کمائی کر رہا ہے، وہ تو دنیا کما رہا ہے، اور جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں میں تو آخرت کما رہا ہوں. کس کی کمائی امپورٹنس ہوئی؟ یبقى علی ما یفنا، یعنی آثروا ما یبقى علی ما یفنا، اہمیت دو اس کو جو باقی رہنے والا ہے. تو جو میرا اجر ہے یہ تو دنیا ہے، مال آئے گا چلا جائے گا، وہ پتہ نہیں کدھر جائے گا، لیکن جو اجر میرا ادھر میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے وہ تو یبقا ہے. فآثروا ما یبقى علی ما یفنا، اہمیت دو کس کو؟ باقی رہنے والے کو، فنا ہونے والے کی فکر نہ کرو زیادہ. بہرحال آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاه وعالم او متعلم. رواہ الترمذی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں انا حرف تاکید، اسم انا خبر انا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، تنبیہ، جان لو. الا جان لو، یہ خبردار، یہاں پہ جان لو ہے، جان لو. ان الدنیا ملعونۃ، یہ نسب ہے، اسم انا خبر، چونکہ دنیا مؤنث ہے. ان الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے. ملعون ما فیہا، ملعون ہے ما موصولہ جو کچھ اس میں ہے، ما فیہا، الا سوائے اس کے کہ استثناء ہوا کہ اب دنیا میں تو دیکھیں کعبہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ریاض الجنہ بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بیت المقدس بھی ہے. سو سارا تو ملعون نہیں ہو سکتا نا. تو الا سوائے اس کے کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، وما والاہ، والا یعنی والا اس کا مطلب ہوتا ہے جو والا یوالی، ساتھی ہونا. ما والاہ، یہ والا فعل ماضی ہے، ہو یہ ما والاہ، ہو جو ہے یہ ذکر کی طرف جا رہا ہے. وما والاہ، جو اس سے جڑا ہوا ہے. اب یہ سب چیزیں اللہ کے ذکر سے جڑی ہوئی ہیں، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے، روضہ رسول ہے، خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے، اور جتنی بھی دینی چیزیں ہیں تو وہ اللہ کے ذکر سے جڑی ہوئی ہیں. وعالم او متعلم، یعنی الا ذکر اللہ وما والاہ، سوائے اس کے کہ اللہ کا ذکر، وما والاہ، اور جو کچھ اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے. وعالم، اور عالم، او متعلم، یا پھر سیکھنے والا. عالم یعنی یہاں پہ ہے سکھانے والا، اور او متعلم یا پھر سیکھنے والا. یا عالم دینی عالم، دین جاننے والا، او متعلم یا دین سیکھنے والا. جو آپ سیکھ رہے ہیں میں بھی سیکھ رہا ہوں، تو جو ہم جو دین سیکھ رہے ہیں یہ بھی اس چیز جو لعنت کی گئی ہے اس میں سے خارج ہیں یہ چیزیں. آئیے آگے چلتے ہیں جی. دو احادیث. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من احد مشى على الماء الا ابتلت قدماه قالوا لا یا رسول اللہ قال كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب. رواہ البیہقی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل کویسچن استفہام، من احدن
من احدن کسی میں سے کوئی بھی، حل من احدن یعنی کوئی بھی، مشا علی الماء مشا یمشی چلنا، مشا یا یمشیو آپ دورہ با سے چلنا، مشا فعل ماضی ہوا فاعل وہ احد کے لیے ہے، علی الماء پانی پر، حل من احدن مشا علی الماء کیا کوئی بھی پانی پر چلے، الا سوائے اس کے کہ ابتلت قدماہ، ابتلا یبتلی، یہ جناب باب افتعال سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بالام یا مادہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھیگ جانا، ابتلت قدماہ، اب دیکھیں قدمانی سے نون ڈراپ ہو گیا، یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے کہ دونوں قدم اس کے، ہو واپس اس من احد کی طرف ہے، اور یہ مؤنث کیوں ہے کہ قدمہ مؤنث ہے، جوڑا ہے، پیر ہے، الا ابتلت قدماہ۔ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حل من احد مشا علی الماء الا ابتلت قدماہ، کیا کوئی پانی پر چلے اور اس کے قدم نہ بھیگیں، کوئی ایسا ہے؟ حل من احد یعنی کیا کوئی ایسا ہے، یہ کویسچن ہے، حل من احد کیا کوئی ایسا ہے، قالو انہوں نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا، لا یا رسول اللہ، لا نہیں اے اللہ کے رسول، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کذالک اسی طرح، صاحب الدنیا دنیا والا، لا یسلم سلم یسلم باب سامیہ سے سلامت رہنا، فعل مضارع ہوا فاعل یہ صاحب کی طرف ہے، مبتدا خبر، لا یسلم من الذنوب، اسی طرح دنیا والا کبھی بھی گناہوں سے بچ نہیں سکتا، سالم نہیں رہتا، سلامت نہیں رہ سکتا، لا یسلم من الذنوب گناہوں سے باقی بچ نہیں سکتا۔ اگلی حدیث، ان قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرف تاکید اسم ان خبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جب، احب اللہ احب یحب باب افعال فعل ماضی، اسم الجلالہ فاعل، عبدن نکرہ مفعول، کسی بھی بندے کو، جب اللہ کسی بھی بندے کو محبت کرتا ہے، حماہ الدنیا، حما بچانا، محفوظ رکھنا، حماہ ہو مفعول، الدنیا مفعول الثانی، حماہ الدنیا اسے دنیا سے بچاتا ہے، کما جیسا کہ، یظل احدکم، احد اس کا فاعل ہو گیا، ضل یظل یعنی یہ بیسیکلی یہ بھی بچانے کی میننگ میں ہے کہ اس کو محفوظ رکھنا کسی چیز کو، کما یظل احدکم جس طرح تم میں سے کوئی بھی محفوظ رکھتا ہے، یحمی سقیمہ الماء، یظل احدکم یحمی، ہما یحمی، ہما یحمی باب دورہ با سے، ہما یحمی یعنی یہ بھی بچانے کی میننگ میں ہے، یظلو کا مطلب ہے کنٹینیو رہنا یا سائے کیے رہنا، یحمی سقیمہ الماء، سقیمہ بیمار، سقیمہ یہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے جو اسی ہوا کی طرف یعنی اپنے بیمار کو بچاتا ہے، الماء پانی سے، سو یہ دوسرا مفعول، تو یحمی کے دو مفعول ہو گئے، سقیمہ الماء یعنی کما یظل ما یظل احدکم جیسے کوئی بچاتا رہتا ہے اپنے بیمار کو پانی سے۔ جی آج کی آخری حدیث، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اخذ مطلب پکڑ لینا، اخذ یاخذ باب نون سے، رسول اللہ فائل ہو گیا، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، بمنکبی، منکب ان کہتے ہیں کندھے کو، بمنکبی میرے کندھے کو پکڑا، میرے کندھے کو تھاما۔ یہاں اندازہ کیجئے یہ وہ طریقہ ہے کہ ہمارے بزرگ، کبھی کبھی آپ جا رہے ہیں نا، آپ کو کوئی بزرگ ہو تو پیچھے آپ کے کندھے پہ بڑے پیار شفقت سے ہاتھ رکھے گا، پھر آپ کو کچھ بتانا چاہے گا، یہ انداز ہے، دیکھیں کتنا شفقت بھرا انداز ہے۔ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال، اور فرمایا، کتنی بڑی نصیحت کی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کن کانا یکون، یہ تکونو سے امر کا صیغہ ہے، سو کن ہو گیا، تا ڈراپ ہوا، نون ساکن ہوا، واو بھی ڈراپ ہو گیا، پیچھے بچ گیا کن، یعنی تم ہو جاؤ، کن فی الدنیا،
کن فی الدنیا، تم دنیا میں ہو جاؤ، کیسے ہو جاؤ؟ کأنک غریب. اب یہ اس کا انتا جو ہے وہ اسم ہے، یہ اس کی خبر ہے. کأنک غریب، کأن حرف تشبیہ، کأنک انتا جو ہے وہ اسمو کأن بن گیا، گویا کہ تم غریب، کوئی اجنبی ہو. غریب کہتے ہیں اجنبی عربی میں. کأنک غریب، تم کوئی اجنبی ہو. او یا پھر عابر سبیل، عابر ہوتا ہے پار کرنے والا، عابر سبیل کسی راستے کا پار کرنے والا، کسی راستے کا پار کرنے والا، کوئی راہ پار کرنے والا. اس کی سب سے بڑی جو پریکٹیکل ایگزامپل ہے نا وہ میرے پاس ہے. اچھا وہ کیسے ہے؟ ہم یہاں پر ابراڈ میں جاب کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو یہاں ماحول دوسرا ہوتا ہے پاکستانیوں کا. کیسے؟ کسی کے گھر جائیں گے، دیکھیں گے اس نے گھر ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے، بڑا سجایا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، اور ادھر اچھی گاڑی لے رہا ہے، اور ادھر تو لوگ اسے کہتے دیکھو یار پیسے ضائع کر رہا ہے. وہ بھائی تو اپنے پاکستان بھیج، پیچھے بھیج، تو نے جہاں جانا ہے تو ادھر ہی خرچ کر جا رہا ہے سارا، یہ تو پیسے ضائع کر رہا ہے، تو اڑا رہا ہے. اوہ دیکھیں مثالیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، سوچنا اور غور کرنا ہمیں ہوتا ہے. یہی مثال ہماری اس دنیا میں ہے کہ اس دنیا کے ہم اجنبی ہیں، ہم راہ پار کرنے والے ہیں. تو گویا ہمیں کیسے رہنا ہے جیسے ہم یہاں مستقل نہیں رہنے والے. اس سے بڑی یعنی میرے لیے تو بڑی سمجھ کی بات تھی یہ، کہ واقعی حقیقت بات ہے کہ یہاں جو ہمارے ساتھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ پیسے ادھر ہی ضائع کر رہا ہے، وہ پاکستان بھیج، ادھر کچھ بنا، تو نے یہاں ساری زندگی تھوڑی رہنا ہے، تو نے ادھر چلے جانا ہے، اس کے دیکھو کیسے یہ زندگی گزار رہا ہے. اور یہی تو آخرت ہے، یہی تو دنیا اور آخرت کی بات ہے کہ دنیا ایسے گزارو جیسے کوئی راہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے. مسافر کیا کرتا ہے؟ یعنی آپ اگر سفر کرتے ہیں، اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے جاتے ہیں یا کہیں سفر میں ہوتے ہیں، تو کیا آپ صرف ضروری سامان ساتھ رکھتے ہیں جو آپ کو سفر کے اندر کافی ہو جائے، لیکن جہاں آپ نے رہنا ہوتا ہے صاحب وہاں اپنے سامان کے ساتھ رہتے ہیں. یہی آخرت ہے کہ آخرت میں جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ مستقل ہے. یہ دنیا تو ایک سفر ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک ٹرانزٹ ہے. ایک شیخ کو میں نے بہت عرصہ پہلے سنا تھا، اس نے کہا تھا کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہمیں ٹکٹ دی جاتی ہے نا، یہ ون وے ٹکٹ ہے، یہ ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے. اور اس ٹکٹ کے اس نے کہا کہ 3 پورشن ہیں. جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو اس کا ایک پورشن پھاڑ دیا جاتا ہے، یعنی ایک سٹاپ آپ کا پورا ہو گیا. پھر جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو اس کا دوسرا جو پورشن ہے وہ پھاڑ دیا جاتا ہے. اب آپ کے پاس لاسٹ پورشن ہے، اور وہ ہے میدان حشر کا پورشن. جب میدان حشر میں جائیں گے وہ بھی پھاڑ دیا جائے گا. تو ہمارا سفر مکمل ہو گیا. اس کے بعد جو ہوگا وہ فائنل ٹھکانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ کی آخرت کی حفاظت فرمائے، ہمیں ان اعمال کی توفیق فرمائے، عطا فرمائے جس سے ہم اس کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کی رحمت کو ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں، اس کی رحمت کو ہم جنبش میں لا سکتے ہیں. ہمیں ان اعمال کی وہ توفیق عطا فرمائے. یقیناً اللہ کی توفیق کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے جنت میں جانے والے اعمال کو کرنا آسان فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.